کچھ لوگوں نے ہماری امیج ایسی بنائی ہے کہ یہ کٹرواد ہے، یہ بھڑکاؤ باتیں کرتے ہیں۔ ہاں، بہت سارے لوگ صرف یہی چیز دیکھنے کے لیے آتے ہیں۔ میرے عزیزو، ہماری پوری ہسٹری موجود ہے، ہماری پوری تاریخ موجود ہے۔ ہم اس شہر میں یا اس وطن میں مہمان بن کر کے نہیں آئے۔ ہاں، یہ ہمارا اپنا دیش ہے، ہمارا اپنا وطن ہے، اس سے ویسے ہی لگاؤ ہے۔ ہمارے لوگوں نے اگر یہ امیج بنا رکھی ہے تو دماغ تھوڑا صاف کر لو۔ اگر ہمارا دماغ کہیں گرم ہوتا ہے یا سخت بولتے ہیں تو صرف اسی جگہ پر جہاں میرے مصطفیٰ کے خلاف کوئی انگلی اٹھاتا ہے۔ مسلک اعلیٰ حضرت اور سے اعلیٰ حضرت آل انڈیا مفتی اعظم ہند کانفرنس اور سے امانت اعلیٰ حضرت سبحان اللہ۔ باقی میں سب سے کہتا ہوں، گالی دینا ہے مجھے دے لو، کوسنا ہے مجھے کوسو، برا کہنا ہے مجھے کہو، انشاءاللہ العزیز صبر کر لے جاؤں گا، تمہارا جواب نہیں دوں گا۔ مجھے جتنی گالیاں دے سکتے ہو دے لو، لیکن قسم خدا کی اگر میرے مصطفیٰ کی طرف انگلی بھی اٹھایا تو جان اگر باقی ہے تو ہم جواب دے کر کے رہیں گے۔ اس لیے نہیں کہ صرف اور صرف یہ جذبات کی بات ہے، اس لیے کہ یہ ہماری جان سے زیادہ بڑھ کر کے معاملہ ہے۔ دنیا کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ہم اگر اس کائنات میں سب سے زیادہ کسی سے محبت کرتے ہیں تو وہ اللہ کے حبیب مصطفیٰ کریم کی ذات ہے، حضور پاک کی ذات ہے، اور وہی ہمارے جذبات ہیں۔ اور اگر یہ بات بھی سن لیں، کوئی اگر یہ کہتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی بھوکتا ہے تو بھوکنے دو، آپ کو کیا فرق پڑتا ہے؟ آپ کو کیا فرق پڑتا ہے؟ میں کہتا ہوں ہم اتنے بے غیرت نہیں ہوئے، تم تو اپنی بیوی کو چھیڑو تو اچھل جاتے ہو۔ ہاں، تم تو اپنی بہن اور ماں کے خلاف نہیں سننا چاہتے۔ ہمارا حال یہ ہے کہ کروڑوں ماؤں سے زیادہ ہم اپنے مصطفیٰ سے محبت کرتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی بات ہے، اس وجہ سے ہم کبھی جواب دینے میں سخت لہجہ استعمال کرتے، اس کے باوجود قانون کے دائرے میں رکھ کر کے کرتے ہیں۔ یہ تو ہمارے اخلاق کی بات ہے جو اسلام نے ہمیں تمیز سکھائی ہے، جو اسلام نے ہمیں اخلاق سکھائے ہیں، اس دائرے میں رہ کر کے بات کرتے ہیں۔ اور انشاءاللہ العزیز بوٹیاں ہزار کر لو لیکن ہر ٹکڑا میرے مصطفیٰ کی حفاظت، ان کی عزت کی حفاظت کے لیے رہے گا۔ بہت اچھا حضرت، ان کے ناموز کی حفاظت کے لیے رہے گا انشاءاللہ۔ زندہ باد زندہ باد۔ اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت۔ میں نے آیت کریمہ آپ کے سامنے پڑھی تھی بہت جلدی من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ۔ ایمان والوں میں سے کچھ بندے ایسے ہیں جنہوں نے اللہ سے کیا ہوا وعدہ پورا کر لیا۔ جنگ احد میں اسلام کی یہ دوسری بڑی جنگ ہے۔ احد کے پہاڑ کے دامن میں یہ جنگ ہوئی، یہ جنگ بڑی سخت ہوئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ پر اتنی سختیاں آئی کہ 70 صحابہ اس جنگ میں شہید ہوئے تھے، 70 صحابہ، اور وہ بھی ٹاپ لیول کے صحابہ، بڑے بڑے صحابہ، اجلہ صحابہ۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، اگر مولانا رضا رسول صاحب ایک مدرسہ چلاتے ہیں یا ایک تحریک یا تنظیم چلاتے ہیں تو چند معدود چند ان کے ارکان ہوں گے۔ آج 10 ارکان کو لے کر کے کوئی کمیٹی بنائی جاتی ہے، کمیٹی کے ممبر ہوتے ہیں، تنظیم کی ہو، تحریک کے ہو، مدرسے کے ہو، اسکول کے ہو، کمیٹی کے کچھ افراد ہوتے ہیں۔ ایک ساتھ اگر 4 لوگ ایک کمیٹی کے مر جائیں، کمیٹی ٹھپ پڑ جاتی ہے، تنظیم رک جائے گی، ادارہ رک جائے گا۔ میرے عزیز، دنیا کی بڑی بڑی تنظیموں کو میں نے دیکھا، ایک شخص مر گیا تو تنظیم ٹھنڈی پڑ گئی، ختم ہو گئے، انقلاب ختم ہو گئے۔ لیکن احد کے میدان میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے ایک دو نہیں، حضور کے مدینہ طیبہ اسٹیبلش کرنے والے صحابہ، 70 صحابہ کی جانیں چلی گئی، شہادت کا جام نوش کیا۔ لیکن کیا اسلام رکا؟ اسلام رکا؟ اسلام کا مشن ٹھنڈا پڑا۔ ادھر شام کو جنگ احد ختم ہوئی، ادھر صبح مسجد نبوی میں میرے آقا امامت کے لیے حاضر تھے۔ سبحان اللہ۔ اسلام نہیں رکا،
उस जंग अहद की बात मैं कर रहा हूं जिसमें अमीर हमजा का कलेजा छबाया गया था। उस जंग अहद की बात कर रहा हूं जिसमें अब्दुल्ला बिन जहश सहाबी रसूल हैं जिनके जिस्म के 80 टुकड़े कर दिए गए थे और कुफ्फार और मुशरिकीन ने उनके टुकड़ों के हार बना करके गले में पहने। अब्दुल्ला बिन जहश का उसी जंग अहद की बात कर रहा हूं जिसमें अनस बिन नुज़ैर सहाबी रसूल को ऐसा रौंद दिया गया था कि उनकी एक उंगली के अलावा जिस्म का कोई हिस्सा ही नहीं मिला। अल्लाह अल्लाह, कोई हिस्सा नहीं मिला एक उंगली के अलावा। उनकी बहन है, उन्होंने सिर्फ उंगली देख करके पहचाना कि ये मेरा भाई अनस बिन नुज़ैर है। उस जंग की बात कर रहा हूं जिसमें खुद रसूलुल्लाह के 2 दांत मुबारक शहीद हुए। हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के चेहरे अक़दस पर लोहे की टोपी जो पहनी जाती थी जंगों में, एक काफिर ने वो लोहे की टोपी हुजूर के चेहरे पर मारी, जिसकी वजह से हुजूर के रुखसार में तांत लोहे का एक अंदर दाखिल हुआ। उसको निकालने की कोशिश की गई तो हुजूर के 2 दांत मुबारक शहीद हुए थे। उसी जंग की बात कर रहा हूं। हालात